قرآن کی کسی بھی آیت میں برقعے کا یا اپنی آئیڈینٹی کور کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ سوال میں کئی بار عالموں سے یا مسلم اسکالر سے پوچھ چکی ہوں کہ قرآن میں کہاں کہا گیا ہے، یا کوئی بھی اتھارٹی اسلامک ٹیکسٹ کی آپ بتائیے جہاں پہ برقعے کی یا اپنا چہرہ کور کرنے کی بات کی گئی ہو. صرف اپنی شرمگاہوں کو کور کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو. اسلام میں طریقہ دکھایا گیا ہے کس طریقے سے معاشرہ بنے جہاں کوئی عورت کو نہ چھیڑے، کوئی عورت کا بلاತ್ಕಾರ نہ کرے. اسلام کے اندر حجاب ہے. حجاب لوگ ہمیشہ بات کرتے عورت کا حجاب، عورت کا حجاب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے آدمی کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں، اے مومن مرد، جب بھی آپ کوئی عورت کو دیکھتے ہیں اور کوئی غلط خیالات آپ کے ذہن میں آتے فوراً نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا. میں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں، حرام ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ابھی تک آدھی نظر پوری نہیں کیا. جب اللہ کے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے دوسری حرام ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھور گھور کے ایک لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پلک کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نظر پوری نہیں کیا. اللہ کے رسول کا کہنا یہ تھا اگر ان انٹینشنلی انجانے میں آپ کوئی عورت کو دیکھتے یا لڑکی کو دیکھتے پھر سے اس کے بیوٹی پہ فیسٹ کرنے کے لیے مت دیکھو. اس کے بعد آتا ہے حجاب عورت کے لیے. سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31، say to the believing woman، کہو مومنہ سے کہ وہ اپنی نظر نیچے کرے، اپنا سر ڈھاکے اور اپنی زینت نہ دکھائے ایکسیپٹ واٹ نیسری آف، جتنی ضرورت ہے اتنا. صرف اپنے والدہ، اپنے شوہر، اپنے بیٹے جو محرم ہیں ان کے سامنے وہ اتنے حجاب سٹرکٹلی کرنا ضروری نہیں. حجاب کے 6 نقطے ہیں اسلام میں. سب سے پہلے نقطہ ہے سطر. مرد کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک ایکسٹینٹ. خواتین کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ٹل رسٹ، کلائی تک کے کھلے رہ سکتے، باقی پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے مرد اور عورت کے لیے یکساں ہے. دوسرا نقطہ، کپڑے اتنے پتلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے تھرو دیکھ سکیں. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹرانسپیرنٹ اور ٹرانسلوسنٹ. نمبر 3، اتنے چست نہیں ہونا چاہیے تاکہ مرد یا عورت کا ڈھانچہ دکھے. چوتھا نقطہ، اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ اپوزٹ جنس، دوسرا جنس متاثر ہو سکے. 5واں نقطہ، دوسرے جنس کے کپڑے مت پہنو. 6واں نقطہ، وہ کپڑے مت پہنو جو دوسرے مذہب کی نشانی ہے. 6 نقطے ہیں. اور اللہ کے رسول فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں 59 میں اللہ فرماتے، اے نبی کہہ دو اپنے بیویوں سے، اپنے بیٹیوں سے، مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے تو ایک کلوک اوڑے، جلباب اوڑے، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے. نو ون شوڈ مولیسٹ دیم، کوئی ان سے چھیڑخانی نہ کرے. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کلکتہ میں 2 جڑواں بہن، بہت خوبصورت، یکساں خوبصورت، دونوں کلکتہ کے سڑک پہ چل رہے ہیں. ایک بہن پہنی ہے اسلامک کپڑے، حجاب، سارا جسم ڈھکا ہوا ہے، صرف منہ اور ہاتھ کلائی تک کھلے ہیں. دوسری بہن مغربی کپڑے پہنی ہے، منی اسکرٹ اور شارٹ، اور دونوں چل رہے کلکتہ کے سڑک کے اوپر. اور کونے کے اوپر کھڑا ہوا ہے ایک لفنگا لڑکی کو چھیڑنے کے لیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کون سے لڑکی کو چھیڑیں گا؟ وہ بہن جو اسلامک حجاب پہنی ہوئی کہ وہ لڑکی جو مغربی منی اسکرٹ اور شارٹ پہنی ہوئی؟ کس کو چھیڑیں گا؟ Obviously the one with obviously the one wearing the western clothes, the mini skirt and shorts. تو اسلام میں صحیح کہا گیا، حجاب کہا گیا ہے عورتوں سے تاکہ وہ عورت کو پروٹیکٹ کر سکے. اور آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں جو ہم سمجھتے سب سے تعلیم یافتہ ملک ہے، سب سے اونچا ملک ہے، موسٹ ایڈوانس کنٹری، آپ جانتے ہیں وہاں سب سے زیادہ ریپ ہوتے. اکارڈنگ ٹو اسٹیٹسٹکس آف 1990 میں ایف بی آئی کے اسٹیٹسٹکس کے حساب سے آن ایوریج تقریباً ہر روز 1756 کیسز آف ریپ ٹک پلیس. ہر روز اتنے بلاತ್ಕಾರ ہوئے. 1996 کی اسٹیٹسٹکس سے یو ایس ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ہر روز تقریباً 2713 ریپ ہوئے. 1990 میں 1756، 1996 میں
2713 में भी अमेरिकन को और मर्दानगी आई, बढ़ गया रेप, बलात्कार बढ़ गया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप इस्लामिक शरीयत अमेरिका में इख्तियार करेंगे, अगर कोई आदमी खातून को देखता है, बुरे ख्यालात आते, नजर नीचे करो, उसके बाद खातून सर से पांव तक ढकी रहना चाहिए, सिर्फ चेहरा या हाथ खुला रह सकता है। उसके बाद अगर कोई आदमी किसी का बलात्कार करता है, कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनल्टी, सजा मौत। मैं पूछना चाहता हूं, बलात्कार की तादाद अमेरिका में बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? See, the point about America, बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। I cannot answer this. बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? अगर कोई आदमी बलात्कार करता है, और मैं सवाल पूछा हिंदू से, कई गैर मुस्लिम से पूछता हूं मैं कि अगर आपके वालदा का कोई बलात्कार करता है, हाइपोथेटिकल, और अगर वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लेके आया जाएगा, आप क्या सजा देंगे? 100% सब गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं उसको सजाए मौत दूंगा। तो अपनी वालदा का कोई बलात्कार करता है, आपको सजाए मौत देने का है। दूसरी किसी वालदा का करता है तो आप बोलते हैं सजाए मौत इज अ मर्सीलेस पनिशमेंट, वो बहुत खतरनाक है। कोई गैर मुस्लिम ने कहा कि मैं तो उसको तड़पा तड़पा के मारूंगा। सबसे लीस्ट बलात्कार जो पूरे दुनिया में होता है वो सऊदी अरेबिया। क्यों? क्योंकि ये शरीयत वाला लागू है। पाकिस्तान कौन कहता है कि पूरा इस्लामिक मुल्क है? नाम का है पाकिस्तान। सम प्लेसेस दे फॉलो, सम दे डोंट। कुछ चीज फॉलो करते, कुछ नहीं। तो पाकिस्तान को मत देखो इस्लाम को जांचने के लिए। पाकिस्तान या सऊदी अरेबिया या दूसरा कोई मुल्क को मत देखो, इस्लाम को जांचना है तो जांचो कुरान और हदीस की रोशनी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर अमेरिका में रूल लागू हो जाएगा कि कोई भी आदमी अगर गलत नजर से देखता है उसे नीचे देखना चाहिए, औरतें हिजाब पहनना चाहिए, उसके बाद कोई बलात्कार करता है सजाए मौत, तो अमेरिका के अंदर ये बलात्कार की तादाद बढ़ेंगी, वहीं के वहीं रहेंगी या घटेंगी? I should be allowed to also say something about this. So first give the answer, then I'll give you a chance to speak. You're giving me very few options. Sorry? Are you not giving me the right options then? There's no fourth option. Is there a fourth option? No, then I can't answer, I guess. No, is there a fourth option? That's what I want to talk about. Is there any fourth option? There cannot be any option. Either it remains the same, it goes up, it remains the same, or goes down. There's no fourth option. Hypothesis is based on certain assumptions. So what assumption? No, my point is that we cannot just say what's going to happen to America if we actually impose the Sharia. If you're illogical, you can't. If you're logical, you can. That's right. What's the argument? Tell me. See, my point is, again, Sharia can be imposed in America also, but we have to also see the fact that a lot of these cases are not reported in certain Islamic countries also. Brother, I'm not talking about Islamic country. I'm asking a simple question. You can pose the second question, you can pose 10 questions, I'll reply, but you should be truthful to yourself. If suppose, God forbid, someone rapes your mother, and if the rapist is born in front of you, what punishment will you give him? The only reason I'm asking this question is because this disturbs me. What disturbs you? The point about rape. The fact that there should be capital punishment to people who actually rape. Very good. So that's what Islam says. That's what I'm saying. So that's what I'm with you, brother. So why are you getting scared to reply? Don't get scared. So the thing is that anyone who rapes, that is the reason L.K. Advani, the previous home minister, ex-home minister, few years back, he suggested that there should be death penalty for the rapist. Therefore, I congratulate him. I may not agree with his other policies. Correct. What he says, I agree with him. So he suggested that in India, there should be death penalty for a rapist. Maybe the next home minister will say that the woman should be dressed up in hijab. Maybe.